السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موجودہ زمانے میں تعویذ اور گنڈوں کا چلن بہت عام ہو گیا ہے. خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کی سرزمین پر عام طور سے لوگوں کے ہاتھوں پر، لوگوں کے گلوں پر، اسی طریقے سے گھروں کے در و دیوار پر اور کاروباری جگہوں کے اوپر، گاڑیوں کے آگے اور پیچھے مختلف انداز سے لوگ تعویذ اور گنڈے لٹکاتے ہیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ نظر بد نہ لگے. نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر نظر بد لگ گئی ہے تو دور ہو جائے. نیت یہ ہوتی ہے کہ نفع سے جو ہے مالا مال ہوں. نیت یہ ہوتی ہے کہ نقصان اور خسارے سے بچے رہیں. گویا شر اور نقصان سے بچانے کے لیے لوگ تعویذوں کا سہارا لیتے ہیں، گنڈوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے خیر اور بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لیتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تعویذ اور گنڈا کا استعمال کرنا یہ حرام ہے. تعویذ اور گنڈا، اس کا لٹکانا، تعویذ اور گنڈے کا استعمال کرنا یہ شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندے مومن کا ایمان ہے کہ ساری چیزوں کا مالک و مختار اللہ رب العالمین ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. وہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے خیر اور بھلائی سے نوازتا ہے، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے اس کو نقصان اور خسارے سے دوچار کرتا ہے. اگر انسان کے اوپر بیماری آ گئی تو بیماری اللہ کی جانب سے ہے. اب بیماری سے شفا یابی دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر آپ کے نقصان ہو گیا، اس نقصان سے فائدے کی طرف لے جانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. یہ نقصان بھی اللہ کی طرف سے. تو ایک بندے مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے. لیکن جب بندے کے ہاتھ پر، بندے کے در و دیوار پر، گھروں پر، بزنس اور کاروبار کی جگہوں پر وغیرہ وغیرہ چیزوں پر تعویذ اور گنڈے لٹکے ہوتے ہیں تو آدمی یہ سوچتا ہے ارے فلاں بابا کا دیا ہوا یہ تعویذ میرے پاس ہے دی ہوئی، اور فلاں بابا کا دیا ہوا یہ گنڈا، فلاں حضرت جی کا، فلاں پیر صاحب کا یہ جو ہے ہمارے پاس ان کی تعویذ اور ان کے گنڈے ہیں. نہیں، کچھ نہیں ہوگا. نظر نہیں لگے گی، بیماری نہیں آئے گی، اور اگر بیماری آ گئی ہے، نظر لگ گئی ہے تو دور ہو جائے گی. تو گویا جو توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے اس کے اندر فرق پڑ جاتا ہے. یا تو انسان مکمل اس کا توکل اور بھروسہ اس جو ہے تعویذ کے اوپر، اس گنڈے کے اوپر چلا جاتا ہے، یا یہ کہ مکمل نہیں جاتا لیکن جو مکمل اعتماد اور بھروسہ جس انداز کا رب کی ذات پر ہونا چاہیے تھا اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی. اس کے لیے اس کو شرک کہا گیا ہے. دیکھیے سعودی عربیہ کے اندر، یہاں چونکہ ہمارے ملکوں کے لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کی سرزمین سے، اور ان کے ساتھ تعویذ اور گنڈے بھی وہ لے کر کے آتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے ہاتھوں پر یہاں تعویذ اور گنڈے پائے گئے. تو اس کے لیے یہاں کی حکومت نے، خاص طور سے وزارت الشؤون الاسلامیہ، اس کے ذمہ داران نے نوٹس لیا، اور یہاں کی جو افتاء کمیٹی ہے لجنہ دائمہ کر کے انہوں نے ایک بیان جاری کیا. بیان من اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء فی حکم تعلیق التمائم علی السیارات وغیرہ. یہ عنوان لگایا، اس کے تحت انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں. آئیے ان نصیحتوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان نصائح کو جان کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں، سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ یہ تعویذ اور گنڈے کا لٹکانا یہ شرکیہ امور میں سے ہے، اور یہ جاہلیت کی رسم و رواج میں سے. زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے. اسلام آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کے رہبر بنا کر کے بھیجے گئے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ان چیزوں سے لوگوں کو منع کیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ تعویذ اور گنڈے کا لٹکانا یہ شرکیہ امور میں سے ہے. اگر انسان ایسا کرے گا تو مشرک قرار پائے گا، اور مشرک کا انجام تباہی ہے. مشرک کا انجام تباہی بربادی ہے. مشرک شخص جہنم کے اندر جاتا ہے. جنت شرک کرنے والوں کے اوپر حرام ہوتی ہے. چنانچہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فرمان جو
है कोट किया सूरह माइदा की आयत नंबर 72, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिनल अंसार, कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है, उसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान सूरह अन-निसा की आयत नंबर 116 के अंदर, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। बेशक अल्लाह इस बात को माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और शिर्क के अलावा जितने भी जराइम करके इंसान चला जाए अल्लाह के पास, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेगा जब चाहेगा माफ कर देगा। वमन युशरिक बिल्लाह, और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, तो दूर की गुमराही के अंदर जा पड़ेगा। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर उक़बा इब्न आमिर अल-जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से जिक्र किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है 9 लोगों की एक जमात आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक जमात आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 लोगों से बैत ले ली, 9 लोगों के हाथ पर हाथ रख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, लेकिन एक शख्स से बैत लेने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 9 लोगों से बैत ली और ये फलां शख्स, इसको आपने क्यों छोड़ दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि इसके ऊपर तमीमा, क्योंकि इसके ऊपर जो है तावीज़ कह लें या गंडा पड़ा हुआ था इसके लिए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके हाथ पर डाला और उसको खींच करके तोड़ दिया, उसे काट दिया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से बैत ली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज़ और गंडा लटकाया उसने शिर्क किया। देखें, इसी तरीके से इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, इन्न रुक़ा व तमाइमा व तेवला शिर्क, कि झाड़ फूंक, यहाँ झाड़ फूंक से मुराद गैर शरई झाड़ फूंक, यानी जो कुरान और सुन्नत से नहीं बल्कि जादू के जरिए से, जंतर मंत्र के जरिए से जो झाड़ फूंक किए जाते हैं, शिरकिया कलिमात के जरिए से जो झाड़ फूंक किए जाते हैं, झाड़ फूंक और तावीज़ और गंडे और मोहब्बत का अमल, यानी एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए कहते ये कर लो वो कर लो, ये शिर्क है। ये क्या है? शिर्क है। ये इमाम अहमद ने इसको जिक्र किया है, अबू दाऊद ने, इब्न माजा ने, हाकिम ने, और हाकिम ने इसको सही करार दिया। इमाम ज़हाबी ने भी जो है इसकी सेहत को जो है माना है। इसी तरीके से देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरवाजे को बिल्कुल ही बंद करना चाहा है। चुनांचे ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग अपने जानवरों के गलों के ऊपर जो है पट्टे लगाते थे, तात वगैरह के, और उनका ये तस्वुर होता था कि ये पट्टे अगर जानवरों के गले पे पड़े रहेंगे तो जानवर जो है नजर बद वगैरह से, हसद से बचे रहेंगे। चुनांचे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि अबू बशीर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे किसी सफ़र के अंदर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बशीर अल अंसारी को कहा कि जाओ और देखो किसी भी जानवर के गर्दन पर अगर कोई पट्टा पड़ा हुआ है, जो है दांत वगैरह का या किसी भी चीज़ का पट्टा है, तो उसको काट दो। किसी जानवर के गले पे पट्टा है उसको काट दो, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में इनका तस्वुर ये था कि ये इस पट्टे की वजह से नजर बद वगैरह नहीं लगती, हसद से जानवर बचा रहता है। इमाम मालिक जो है रहमहुल्लाह कहते हैं कि आपने ऐसा इसलिए कहा था कि लोग जो है दरअसल नजर बद वगैरह से बचने के लिए ऐसा किया करते थे। बहरहाल इसी तरीके से देखें, ताबीज़ और गंडा लटकाना ये हराम है। इससे मुताल्लिक़ इमाम अहमद और अबू याला और तबरानी ने एक रिवायत जिक्र की है। उक़बा इब्न आमिर अल-जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन अल्लक़ तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लहु व मन अल्लक़ वदअतन फला वदअल्लाहु लहु, जो शख्स ताबीज़ और गंडा लटकाए तो अल्लाह उसकी मुराद पूरी न करे। जिस भी नीयत से, जिस भी चीज़ को सोच करके बंदा ताबीज़ और गंडे का इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की है ऐसे शख्स के हक में कि अल्लाह ताला उसकी वो नीयत ही पूरी ना करे, उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन मुराद को पूरी ही ना करे। गोया ताबीज़ और गंडा लटकाने वालों के हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है, और जिसके हक में नबी की बद्दुआ हो वो कभी भी बामुराद नहीं हो सकता है। और आपने फरमाया, मन अल्लक़ वदअतन फला वदअल्लाहु लहु, यानी जो शख्स जो है सीप और घोंघे वगैरह लटकाए तो अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरी ना करे।
یہ حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے بھی جو ہے اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان کا، بندے مومن کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ساری چیزوں کا مالک و مختار اللہ ہے اور نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خیر سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اللہ رب العالمین جب کسی کے لیے نقصان کا ارادہ کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو تکلیف سے دوچار کرنا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی نہیں ہے جو اس کو ہٹا سکے، اس نقصان کو دور کر سکے، إِلَّا هُوَ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی نقصان کو جو ہے فائدے میں تبدیل کرنے والا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ نے آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو اس خیر اور بھلائی کو آپ سے دنیا کی کوئی طاقت دور کرنے والی نہیں۔ اللہ رب العالمین جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جس کو نوازنا چاہے اسے نواز دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اللہ رب العالمین گناہوں کی مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے بندوں کے اوپر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے آخری بات جو ہے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر، ترمذی نے ذکر کیا، طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا، عبداللہ ابن حکیم الجہنی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تعلق شیئا اکل الیہ، جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے تعویذ اور گنڈے وغیرہ کی شکل میں تو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت یہ ختم ہو جاتی ہے، اب وہ اسی چیز کا سہارا لے۔ یعنی آپ نے دھاگے کا سہارا لیا، وہ دھاگا یہ آپ کے کام آئے گا، آپ نے کاغذ کا سہارا لیا، کاغذ یہ آپ کے کام آئے گا۔ تو کسی بھی چیز کا لٹکانا تعویذ اور گنڈا وغیرہ کی شکل میں نفع کو حاصل کرنے کے لیے، نقصان کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اور اس سے بچنا ہم سبھی لوگوں کی ذمہ داری۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس نصیحت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔